خطیب قرآن پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی سرکار موڑ امن آباد کے لیکچرز اور تحقیقی مقالہ جات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور آج ایک بڑے خوبصورت عنوان کے ساتھ فقیر حاضر خدمت ہے۔ ایک آپ نے اصطلاح سنی ہوگی محبت رسول، اور عموماً جب میں سفر کرتا ہوں تو لوگ اظہار کرتے ہیں کہ عشق رسول پہ ہمیں تربیت کریں، محبت رسول پہ ہماری تربیت کریں، کہ ہم نے محبت رسول کو کس طرح پرفارم کرنا ہے۔ تو پھر خیال کیا کہ اس پہ کوئی بات کر لی جائے، قرآن سے فیض یاب ہوا جائے محبت رسول کے حوالے سے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فقیر کی گفتگو کا دائرہ قرآنی آیات میں ہی رہتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں قرآن کی تفہیم کے لیے، ایک ہوتی ہے تفسیر اور ایک ہوتی ہے تاویل۔ تفسیر کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ تفسیر کہتے ہیں قرآن حکیم کو، قرآنی آیات کو مفسرین کی آراء سے سمجھنا۔ مفسرین کی آراء سے مراد یہ ہے کہ چونکہ تفسیر کے بھی منہج ہیں، ایک منہج نہیں ہے تفسیر کا، تفسیر بالماسور ہوتی ہے اور تفسیر قرآن بالقرآن ہوتی ہے، پھر تفسیر تصوف کے اعتبار سے بھی تفسیر کی گئی ہے، وہ ایک علیحدہ منہج ہے، صوفیانہ تفسیر اسے کہتے ہیں۔ علم الکلام کے اعتبار سے بھی تفاسیر موجود ہیں، امام فخر الدین رازی کی تفسیر کی طرح کی تفاسیر، اسے کہتے ہیں کلامی تفسیر۔ تصوف کے اعتبار سے تفسیر ہے۔ تفسیر بالماسور کہتے ہیں کہ اصحاب رسول کی آراء کے اعتبار سے تفسیر کرنا، کہ صحابہ نے کیا تفسیر کی ہے، تابعین نے کیا تفسیر کی ہے، خود ذات رسول اللہ نے کسی آیت کی تفسیر کیا کی ہے، تو یہ تفسیر بالماسور میں آتی ہے۔ صوفیانہ تفسیر میں تفسیر مظہری کا نام ہے، تفسیر تستری کا نام ہے، تو یہ بھی تفاسیر کا ایک منہج ہے۔ اسی طرح نحوی اعتبار سے تفسیر ہے، لغت و معنی کے اعتبار سے تفسیر ہے، تفسیر کشاف امام زمخشری کی تفسیر ہے۔ تو یہ تفسیر کے مختلف مناہج ہوتے ہیں۔ These are basic different strategies of interpretation of قرآن حکیم۔ قرآن حکیم کی تفسیر کے یہ سارے منہج ہیں اور سارے معتبر ہیں۔ ایک ہوتا ہے تاویل۔ تاویل اہل علم کو اجازت ہے کہ وہ قرآن حکیم کی تاویل اس کے معنی کے اعتبار سے، صرفی نحوی تحقیق کے اعتبار سے الفاظ کو لے کے اسے بیان کریں، تو اسے تاویل کہتے ہیں، اور یہ تفسیر کے برابر ہی ہوتی ہے۔ تو خانقاہ شریف پہ قرآن حکیم کی تفہیم کا سلسلہ تفسیرن بھی ہے اور تاویلن بھی ہے۔ یہ خاص کرم ہے پروردگار کا کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھتے ہیں، تفسیرن بھی سمجھتے ہیں اور تاویلن بھی سمجھتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی کڑی چونکہ چل رہی ہے، آپ کو اللہ زندگی عطا فرمائے اور آپ تشریف لاتے رہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو آئیے آج ایک آیت کو سمجھتے ہیں، اور آج ہم اس آیت میں سے عشق رسول سمجھیں گے، حب رسول آج ہم سمجھیں گے اس آیت میں سے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجرات کی 7ویں اور 8ویں آیت ہے، 49 نمبر سورہ ہے، نصف آیت کو تلاوت کیا ہے۔ اللہ حبب الیکم الایمانی، اللہ اللہ حبب پیارا کر دیا، حبب محبت ڈال دی، حبب محبوب کر دیا، اللہ نے محبوب کر دیا، اللہ نے پیارا کر دیا، اللہ نے محبوب کر دیا، الیکم تمہارے لیے، الایمان ایمان کو۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ میں لفظی ترجمہ کر چکا، اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا، اللہ نے تمہارے لیے، ماشاءاللہ دو لفظ ہمارے سامنے آ گئے، حبابا ایمان، حبابا ایمان،
حبابہ پہ میں اگلے سیشن میں عرض کرتا ہوں، یعنی آج ہی گفتگو کا پہلا حصہ ایمان پہ ہے اور گفتگو کا دوسرا حصہ حبابہ پہ ہے، تو جب دونوں سامنے آ جائیں گے تو عشق رسول کی سمجھ آ جائے گی، محبت رسول سمجھ آ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کیا، تم ایمان سے پیار کرو۔ کس سے پیار کرو؟ حبہ پہ پوری صرفی نحوی تحقیق میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں تاکہ حبابہ سمجھ آ جائے۔ ہم ویسے تو زبان سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن آج ہم سمجھیں گے کہ محبت ہے کیا، اسے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ سب سے پہلے سمجھیں ایمان کو، کیونکہ ایمان کو اللہ نے ہمارے لیے محبوب قرار دیا ہے۔ میں اگلے آیات نہیں پڑھ رہا اگلا حصہ کیونکہ پھر وقت مختصر ہوتا ہے، بس یہ دو چیزیں ذرا سمجھیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں ایمان کیا ہے۔ سورہ عصر کی طرف آئیں، ارشاد ہے والعصری، زمانہ رسول کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، سب انسان خسارے میں ہے۔ یہ جو انسان کے ساتھ الف لام آیا ہے یہ جنسیہ ہے، جو بھی انسان ہے خسارے میں ہے، سب گھاٹے میں ہے، سب نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، اس خسارے سے وہ بچ گئے جن کی گود میں ایمان ہے۔ اگر خسارے سے بچنا ہے تو ایمان سے محبت ہے، رکھنی پڑے گی ایمان سے محبت۔ اگر خسارے سے بچنا ہے ایمان سے محبت رکھنی پڑے گی۔ اب آئیے سورہ بقرہ ہی کی 108 نمبر آیت تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ لِلْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کو کفر میں بدلا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ راستے سے گمراہ ہو گیا۔ گویا ایمان راہ ہدایت ہے، ایمان اللہ عزت اور برکت دے، ایمان۔ دو آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ بچ گئے وہ لوگ خسارے سے جن کے پاس ایمان ہے، اور ایمان راہ ہدایت ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کیا ہے۔ تین آیتیں میں پڑھ چکا، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کیا ہے۔ اب آئیے سورہ مائدہ کی ایک آیت پڑھتے ہیں، 5 نمبر سورہ ہے، 5 نمبر آیت ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کا انکار کیا، جس نے ایمان کے دامن کو چھوڑ دیا، فقد حبط عملہ، تو اس کے اعمال جلا دیے جائیں گے۔ اس کے اعمال، آپ نے غور کیا ایمان کتنا ضروری ہے؟ اس کے اعمال جلا دیے جائیں گے۔ اعمال بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ ہر جگہ پہ ایمان پہلے ہے۔ میں مثالیں دوں تو لمبی بات ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، عمل بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے جی، عمل بعد میں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان پہلے ہے، عمل۔ اب آپ نے غور کیا ایمان کی محبت کتنی ضروری ہے، ایمان کا پیار کتنا ضروری ہے۔ میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ حجرات کی آیت ہے، 14 نمبر آیت ہے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب، گاؤں کے کچھ لوگ، پنڈ کے کچھ لوگ نبی رحمت کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قل، اللہ فرمائے میرا حبیب فرما دیجئے، لم تؤمنو، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے، تم ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے، ابھی تو اسلام آیا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام سینے پہ آتا ہے، ابھی تم اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں آیا۔ کیوں؟ کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان جب بھی آتا ہے دل میں آتا ہے۔ ایمان کا مرکز دل ہے، ایمان کا مرکز دل ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ حبب الیکم الایمان، تمہارے دلوں میں ایمان چاہیے، تمہارے، سارے بولیں، تمہارے دلوں میں ایمان چاہیے۔ اچھا، یہ میرے سامنے ایک اور آیت آئی ہے، سورہ مجادلہ کی آیت ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس بندے کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جسے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اچھے لگیں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔
گویا ایمان کی علامت یہ ہے کہ یار کا سجن تیرا سجن، یار کا دشمن تیرا دشمن۔ جسے سمجھ آ رہی ہے چپ کیوں ہے؟ ایمان کی علامت یہ ہے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یار کا دشمن تیرا دشمن، یار کا سجن تیرا سجن، ولو کانوا آباءہم، تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، کنبے میں سے اینی باڈی، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر تیرے لیے وہ تیرا سجن ہے محبوب کا دشمن ہے تو پھر تیرا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یار کے دشمن سے دشمنی اور یار کے سجن سے دوستی پھر ایمان ہے۔ اگر یہ کام کر گیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تو پھر ہم تیرے دل پہ ایمان لکھ دیں گے، ہم تیرے دل پہ ایمان لکھ دیں گے۔ میں امید کروں کہ ہم ایمان کے قریب ہو رہے ہیں۔ آئیے میں سورہ نساء کی آیت پڑھ کے نتیجہ عرض کروں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، نبی کے ہر فیصلے کو دل سے ماننا ایمان ہے۔ حضور جو فیصلہ کریں اسے دل سے تسلیم کرو، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اب آؤ، ابھی تھوڑا اور قریب ہوئے، اب مزید میں قریب کرتا ہوں۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، باپ سے بڑھ کے، بیٹے سے بڑھ کے، اور والناس اجمعین، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اگر حضور سے محبت نہیں، ایمان ہے ہی نہیں۔ یعنی حضور کی محبت ایمان ہے، اور میں ذمہ داری سے عرض کروں حضور کی ذات ایمان ہے، مصطفیٰ کی ذات ایمان ہے، حضور کی، حضور پر تو ایمان ہے لیکن حضور کی اپنی ذات بھی ایمان ہے۔ حضور کی اپنی، ذرا آپ کی زبانوں پہ یہ جملہ آئے تو تسلی ہوگی، حضور کی اپنی ذات ایمان ہے، حضور ایمان ہے، حضور ایمان ہے۔ یہ جملہ بولو گے تو میں وہ آیت دوبارہ پڑھوں گا جو پہلے پڑھی ہے، حضور، پھر بولو حضور، سمجھ آ گیا؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب وہ آیت ذرا پڑھو پچھلی سورہ حجرات والی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ حبب الیکم الایمان، چونکہ حضور کی ذات ایمان ہے تو اب اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اللہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار تمہارے دلوں میں چاہتا ہے، اللہ تمہارے دلوں میں مصطفیٰ کو چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تیرے دلوں میں حضور آ جائیں، تمہارے دلوں میں حضور آ جائیں۔ اللہ تمہارے دل میں حضور کی محبت چاہتا ہے۔ ذمہ داری سے ترجمہ عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے۔ اللہ حبب الیکم الایمان، تمہارے دل میں مصطفیٰ کو اللہ نے ڈالا ہے۔ سارے ترجمے درست ہیں جو میں کر رہا ہوں، سب ٹھیک ترجمے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ پیار کرنا ہے تو حضور سے کرو۔ اب کرنا کیا ہے؟ ایمان سمجھ آ گیا، حضور کی ذات ہے۔ دوسرا لفظ ہے حب بابا، ایمان ہو گئے حضور، اب حب بابا والی کیفیت چاہیے۔ حب بابا، یہ جو لفظ ہے نا حب بابا، بسم اللہ جی، حب بابا، وعلیکم السلام رحمۃ۔ حب بابا یہ اصل لفظ ہے حابوبا، حابوبا، یح بابو، حابوبا یح بابو۔ حابوبا کس وزن پہ ہے بیٹا؟ علامہ عمر صاحب کس وزن پہ ہے؟ حابوبا یح بابو۔ حافظ صاحب آپ نے سیکھے پڑھ لی ہیں جی؟ نہیں، مجھے باب بتائیں، باب کون سا ہے؟ یہ باب کون سا ہے؟ آپ درس نظامی کے پہلے دوسرے سالوں میں ہے، باب کون سا ہے؟ حابوبا یح بابو، کاروما یکرم، کاروما یکرم، یہ وزن ہے ثلاثی مجرد سے۔ حابوبا یح بابو، حبن، 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 حبن اس کا مصدر ہے، حبن، حبن،
یہ لفظ سمجھنے آج حبن 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 سے ہے یہ جو لفظ قرآن حکیم میں اس آیت میں آیا نا، حبابا حبابا، اس کا مصدر حبن ہے. اور ثلاثی مزید فی کی طرف اگر جائیں تو احبابا یحبب احبابا فہو محب 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 مکرم، اکرم یکرم اکراما فہو مکرم، باب افعال سے ہے. پڑھا کریں، یہ آپ کے پڑھنے والے دن ہیں، ابھی انہیں پڑھا کریں. تو یہ جو لفظ ہے نا حبابا، اس سے ہے حبن حبن. اللہ فرماتا ہے کہ مجھے رسول کی حبن درکار ہے، ایمان کی حبن چاہیے. حبن کیا چاہیے؟ حبن. یہ مصدر صاحب ہر زبان پہ آئے. حبن کیا لفظ ہے؟ حب حب حب، محب محب محبوب، پیار، عشق. بھائی ساری اصطلاحات ہیں نا، عشق، پیار. اللہ فرماتا ہے حبن. یہ جو حبن ہے نا، حبن یہ درکار ہے. اللہ حببا الیکم الایمان، اللہ ہے حببا حبن، تمہارے دلوں میں رسول کی حبن چاہیے. حبن. اب آپ مجھے اجازت دیں میں ایک آیت پڑھ کے حبن سمجھاؤں. حبن سمجھنے کے لیے جب ہم کہیں حببہ تو اس کا معنی ہوتا ہے محبوب بنانا. تو حبن کے لیے سورہ سورہ انعام کی آیت پڑھتے ہیں. سبحان اللہ کہیے. ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحبی، دانے کو چیرتا ہے. اللہ دانے کو چیرتا ہے. فالقو، خالقو نہیں، فا ہے، فالقو. فالقو کا معنی ہوتا ہے چیرنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اللہ ہے جو دانے کو چیرتا ہے. یہاں پہ دانا کس کا معنی ہے؟ دانا کس کا معنی کیا؟ حبی. حبی چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ حبی حبن حبابا. اللہ فرماتا ہے میں ہوں جو دانے کو چیرتا ہوں. یہ جو دانا ہے نا، دانا، اسے عربی میں حبن کہتے ہیں. وہ گندم کا دانا ذہن میں لے آؤ، اسے عربی میں حبن کہتے ہیں. اب دانے کا کردار کیا ہے؟ دانا زمین میں جاتا ہے، پہلے زمین اپنا سینہ چرواتی ہے، پھر اس میں دانا جاتا ہے، پھر دانا اپنا سینہ چیرتا ہے. جب وہ چیرتا ہے تو اس میں سے کمپل نکلتی ہے، پھر پودا بڑا ہوتا ہے، سرسبز و شاداب ہوتا ہے، پھر ہی باغ لگتے ہیں. وہ جو اس کی چیرنے والی کیفیت ہے نا، اسے حبن کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ حببا الیکم الایمان. اللہ حببا، اللہ تمہارے لیے ایمان کو محبوب رکھتا ہے. حبن نکلا محبوب کا مصدر، یعنی جب بھی نبی کی عزت کا معاملہ آ جائے، عشق یہ ہے کہ اس کی عزت کے لیے آپ کا سینہ چیرا ہونا چاہیے. اپنی جان نبی کے لیے پیش کر دو، اپنی ذات نبی کے لیے پیش کر دو. محبوب کی عزت کے لیے چیر جاؤ، کوئی کاٹے تو کٹ جاؤ، لیکن حضور کی عزت پہ داغ نہیں آنا چاہیے. میں امید کروں کہ حبن سمجھ آیا ہے. کوئی نہیں آیا. ہم صرف زبان سے عشق رسول کے دعوے دار ہیں. ہاں، حبن پہ جو پورا اترے، آؤ میدان بدر میں دیکھو. حبن پہ جو پورا اترے، جنگ ہو رہی تھی، غزوہ ہو رہا تھا. غزوہ، ایک کافر نے آ کے حضور سے عرض کیا کہ اگر میں کلمہ پڑھوں تو میرا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا تم ابھی کلمہ پڑھ، ہم تمہیں جنت کی سند دیتے ہیں. تو پڑھ تو صحیح، ابھی ہم تمہیں ابھی جنت کی سند دیتے ہیں. جا تو ابھی جنتی ہے. اس نے وہیں پہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، وہیں پہ بیٹھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا جنتی ہو گیا. نماز اس نے ابھی ایک بھی نہیں پڑھی. آپ چپ ہیں، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. عمل اس نے ایک نہیں کیا. جب کہا نا تو جنتی ہو گیا، دل میں حضور کا عشق آیا، کیفیت حبن آئی.
وہ ہبن والی کیفیت پیدا ہوئی. سوچا گھوڑے سے اتر کے حضور کے قدم پکڑ لوں. اب یہ گھوڑے سے اترنا چاہا, پاؤں اس کا وہیں پہ اڑ گیا, نیچے گرا, سر پہ چوٹ لگی, وہیں پہ شہید ہو گیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مر گیا, اور فرمایا مرا نہیں, شہید ہوا ہے. یا رسول اللہ اس کا جسد یہیں پہ پڑا ہے. فرمایا تم اس کا جسم ادھر دیکھ رہے ہو, میں اسے جنت میں چلتا پھرتا دیکھ رہا ہوں. حبن. کیفیت حبن آ جائے تو محبت ہے. حبن بڑی اوکھی کیفیت ہے, اتنا سوکھا نہیں ہے. دانا اپنا سینہ چیرتا ہے, دانا اپنا سینہ چیرتے تو کیفیت حبن اس میں پیدا ہوتی ہے. حبن کا اچھا میں ایک اور اسی پہ آیت پڑھتا ہوں, اسی پہ ایک اور آیت ہے سورہ. آپ نے محسوس کیا کہ حبن, اللہ کو حبن درکار ہے. اللہ سورہ یاسین میں فرماتا ہے, ذرا دھیان کیجئے گا, اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, 36 نمبر سورت کی 33 نمبر آیت ہے. وَآیَاتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, تمہارے لیے مردہ زمین میری نشانی ہے. مردہ زمین, بنجر, یہ جو بنجر زمین ہوتی ہے اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ اس پہ کوئی سبزہ, کوئی پھل, کوئی اس میں ہریالی, کوئی اس میں گندم, جواب دیں, کوئی کماد وغیرہ, کوئی بوٹی اگا لے, نہیں ہوتی. اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی کیونکہ مردہ ہے نا, مردہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کو غور سے دیکھ, یہ میری نشانی, توجہ کر, یہ میری نشانی ہے. ہاں وَآیَاتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, یہ جو زمین مردہ ہے نا تمہارے لیے میری نشانی ہے. مولا کیا نشانی ہے؟ اب ذرا نشانی غور کرنا. اللہ فرماتا ہے احییناہا, ہم اسے زندہ کرتے ہیں. نہیں غور کیا میرے دوستوں نے, احییناہا, ہم اسے زندگی دیتے ہیں. احییناہا, ہم اسے زندہ کرتے ہیں. مولا یہ زندہ کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا, بولو بھی تو صحیح نا, وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا, جب اس میں حبن آ جائے نا, کوئی دارا اپنا سینہ چیر کے کومپل نکلنی شروع ہو جائے, اس میں حبن آ جائے, پھر وہ مردہ نہیں رہتی, پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے. آپ نے غور نہیں کیا, جس میں دانا حبن چلا جائے وہ زمین مردہ نہیں رہتی. تو جس دل میں محمد آ جائے اس کا مطلب ہے وہ زمین مردہ ہے جس دل میں حضور کا عشق نہیں ہے. وہ دل مردہ ہے, وہ مردہ دل ہے جو عشق رسول سے لبریز نہیں ہے. وہ حیات دل ہے جن کے دلوں میں مصطفیٰ ہے. اب آپ نے غور کیا, اگر چاہتے ہو کہ حیات ملتی رہے تو رسول کی محبت لے آؤ, نبی کی محبت لے آؤ. اب آ جائیں, بس میں 10 منٹ اور ایک آیت پڑھوں گا پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. کیفیت حبن سورہ یوسف میں بھی ہے, یہاں پہ بھی حبن والی کیفیت ہے. میں بتا چکا کہ ایمان حضور ہے, اب میں حبن بتا رہا ہوں. کیفیت حبن سورہ یوسف کی 30 اور 31 نمبر آیت میں ہے, ذرا غور کیجئے گا. سورہ یوسف ہے, 12 نمبر سورہ ہے, 30 اور 31 نمبر آیت ہے, ترتیب کے اعتبار سے 12 نمبر سورہ ہے. وہ نہ ہوا یہ تھا, وقال نسوۃ فی المدینۃ, شہر کی عورتوں نے کہا, کہا پتہ کسے؟ فی المدینۃ امرأۃ العزیز, عزیز کی بیوی سے کہا, تراود فتاہا عن نفسہ قد شغفہا حبن. غور نہیں کیا آپ نے, یہ آیت ہے قد شغفہا حبن. ہم نا تیرے دل میں نا یوسف کی محبت دیکھ رہے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ تو دل دے بیٹھی ہے. اچھا یہاں پہ پتہ کیا لکھا ہے؟ بے شک اس کی محبت اس کے دل میں پیر کر گئی ہے, سما گئی ہے. اب آپ نے غور کیا, جب کوئی ذات دل میں آ جائے نا اسے حبن کہتے ہیں. کوئی دل میں آ جائے اسے حبن کہتے ہیں. جب انہوں نے یہ بات کی نا تو پھر زلیخا نے کہا اچھا چلو پھر آ جاؤ کر لینے, آ جاؤ نا ساریاں. تو انہوں پتہ ہے پھر ساریاں آ گئیاں, آئیاں, پھڑو نا ذرا چھریاں, پھڑیاں, اے پھڑو نا سیب, پھڑ لے.
اجے چیرنے نہیں، ابھی کاٹنے نہیں، ذرا اسے آنے دو. بولو بھی تو صحیح نا، میں حبن سمجھا رہا ہوں، حبن ذرا اسے آنے دو. کہا ٹھیک ہے وہ آ جائے. اب آپ جانتے ہیں کہ یوں شیپ پکڑے ہوئے ہیں، یوں چھریاں اوپر ہیں، ادھر سے وہ آیا. جب نظر ان کی پڑی نا، انہوں نے دیکھ کے جب نظر پڑی، یہ ذرا سنیے گا، وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، کاٹنے تھے سیب، کاٹ دیے ہاتھ. اب خون نیچے گر رہا ہے، نگاہوں میں ہے وہ، تو ہر زبان سے نکلا وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو بشر لگتا ہی نہیں، یہ تو بشر لگتا ہی نہیں. آپ نے ابھی بھی حبن نہیں سمجھا. یوسف سامنے آ جائے، پھلوں کی بجائے ہاتھ کاٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں، خون زمین پہ گر رہا ہے، درد نہیں ہو رہی، یوسف کو دیکھ رہے ہیں. اگر یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کٹے تو یہ حبن ہے، تو محمد کو دیکھ کے گردنیں کٹ رہی ہیں. ادھر تو گردنیں کٹ رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بدر کے میدان میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے آگے ہو گئے تھے. ابو جہل کدھر ہے، ابو جہل کدھر ہے، ابو جہل کدھر ہے، ابو جہل کدھر ہے، ابو جہل کدھر ہے. انہوں نے کہا تسی چھوٹے چھوٹے بچوں، تسی اس گل نو چھڈو، ابو جہل کدھر ہے. کیفیت حبن ہے. ابو جہل کدھر ہے؟ کہا وہ جھرمٹ کے اندر وہ اونچا سا گھوڑا ابو جہل کا ہے. قریب چلے گئے، ایک نے روکا، نہ جاؤ. کہا چپ کرو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، قسم کھائی ہے کٹ جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. یہ حبن ہے حضرت، اسے حبن کہتے ہیں. اپنی جان کو کاٹ دو نبی کی عزت کے لیے، اسے حبن کہتے ہیں. یہ کیفیت حبن ہے، اسے محبت کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں. اچھا قرآن یہ لفظ محبت ہے جی، ہے جی، ٹھہریا جی، ہے جی. محبت سورۃ طٰہٰ دی 39 نمبر آیت ہے. سبحان اللہ. بس یہ آخری آیت ہے، ہم نماز کی طرف آ گئے. سورۃ طٰہٰ 20 نمبر سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے آیت کا نمبر 39 ہے. یہاں پہ محبت ہے. اچھا یہ سارا واقعہ میں کافی دفعہ پڑھ چکا ہوں. یہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا، صندوق میں رکھا گیا، دریا میں ڈالا گیا، اور پھر وہ صندوق تیرتا ہوا ایک درخت کے پاس چلا گیا. پھر وہاں سے جا کے آسیہ نے اٹھا لیا. یہ آیت ہے ساری. آسیہ نے اٹھا لیا. آسیہ اٹھا کے تو پھر اس صندوق کو گھر لے گئی. بھئی آ گیا ذہن میں؟ آ گیا ذہن میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام 39 آسیہ کے گھر میں پل رہے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ ہے آیت، یأخذوہ عدو لی وعدو لہ. وہ پہنچ گیا اس گھر میں، اے موسیٰ وہ میرا بھی دشمن ہے، تیرا بھی دشمن ہے. اے موسیٰ اس گھر میں پہنچ گیا، آپ اس گھر پہنچ گئے جو میرا بھی دشمن ہے، تیرا بھی دشمن ہے. ہوں تو سمجھ آ گئی ہے نا. میں اگے بھی آیت پڑھی، جڑا یار دا دشمن ہے وہ تہاڈا دشمن ہے، جڑا یار دا سجن ہے وہ ساڈا سجن ہے. موسیٰ آپ اس گھر پہنچ گئے. یہ گھر، یہ بات کر کے اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. ہائے ہائے. حضرت یہ ترجمہ کریں ذرا اونچا آواز سے آ کے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. وَأَلْقَيْتُ اور میں نے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی محبت کی نظر ڈالی. نہیں غور کیا، غور نہیں کیا. اے موسیٰ میری نگاہ محبت تم پر ہے. کس کی؟ کیا؟ کس پر؟ کیسی نگاہ؟ محبت. ہن قرآن پڑھ کے تو سمجھ آ گیا ہوئے گا پروردگار بھی عشق کرتا ہے. محبت کہہ لو، پیار کہہ لو، عشق کہہ لو.
میں ذمہ داری سے عرض گزار ہوں، یہ عشق اصطلاح پنجاب کی ہے، یہ پنجاب کی اصطلاح ہے عشق، اور محبت اردو میں، پیار اردو میں۔ اللہ فرماتا ہے محبت تم منی، اے موسیٰ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، میں نے تم پہ محبت کی نظر ڈالی، میں نے تم پہ، اے ذرا قرآن دیا ہے سارے پڑھے جائے، میں نے تم پہ، ہن ذرا جاگیا جی، تھوڑا جا جاگیا جی۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس آیت کے تناظر میں، چونکہ اللہ نے محبت کی نظر حضرت موسیٰ پہ ڈالی، اس نظر کا یہ اثر تھا کہ جو موسیٰ کو دیکھتا وہ موسیٰ کا ہو جاتا، جو موسیٰ کو دیکھتا۔ ہر بندہ پڑھے، خازن پڑھو، تفسیر پڑھو، تبری پڑھو، تستری پڑھو، تفسیر ابن کثیر پڑھو، اماد الدین ابن کثیر کو پڑھو، روح البیان پڑھو، پیر کرم شاہ کو پڑھو، روح المانی پڑھو، ہر مفسر نے لکھا چونکہ موسیٰ پہ اللہ کی محبت کی نظر پڑ گئی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا وہ اسی کا، موسیٰ کا ہو جاتا۔ ایسی نظر اللہ نے ڈالی جو دیکھتا ہو جاتا، لیکن ہوتا موسیٰ کا۔ اب ذرا فقیر کا جملہ زمین پہ نہ گرنے پائے، اللہ نے موسیٰ پہ ایسی نظر ڈالی جو موسیٰ کو دیکھتا وہ موسیٰ کا ہو جاتا۔ اللہ نے کیسی نظر میرے نبی پہ ڈالی ہے، جو محمد کو دیکھتا وہ خدا کا ہو جاتا۔ اچھا ذرا آگے ذرا دیکھیے گا، والی تسنا علی عینی، آگے لفظ ہے اسی آیت کے آگے ہے، والی تسنا علی عینی، ترجمہ کرو جی تاکہ سارے انہیں سمجھ آئے، ترجمہ کیجیے، ذرا ترجمہ کیجیے گا، پیچھو دوبارہ کرے جو ترجمہ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی۔ آئے غور ہی نہیں ہے، پروردگار فرماندہ ہے بڑا ہی سونا پیا لگنا ہے، میں نے تم پر اپنی محبت کی نظر ڈالی۔ آگے ترجمہ کیجئے گا، اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو، اس لیے کہ تو میرے سامنے پرورش پا، تیری پرورش ہوتی ہوئی میری نظر کے سامنے ہو۔ اس کا مطلب ہے محبت کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وقت محبوب سامنے رہنا چاہیے۔ ہولی بول دے ہو پے، محبوب نظروں کے سامنے رہنا چاہیے۔ ایسا نقش کپکے تیری صورت دا جدو بولنا تے سامنے تو ہوویں، نماز دے ہر سجدے وچ جدو ٹولا تے سامنے تو ہوویں، اکھ میٹا تے تیری شکل دکھے، اکھ کھولا تے سامنے۔ محبت کا اصول یہ ہے کہ محبوب ہر وقت سامنے ہو، محبوب ہر وقت۔ ہن ذرا اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں سوچئے گا کہ اگر موسیٰ جیسے نبی کو اللہ اپنی نظروں سے ادھر ادھر نہیں کرتا، آپ آہستہ بول رہے ہیں، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ سے پیار کا یہ عالم ہے کہ اللہ موسیٰ جیسے نبی کو اپنی نگاہ کرم سے ادھر ادھر نہیں کرتا، محمد کو کیسے کر سکتا ہے؟ اسے محبت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محبت کا پہلا اصول یہ نکلا کہ وہ دانے کی طرح چر جاؤ۔ محبت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ محبت کی نگاہ رکھو۔ محبت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ نظروں کے یارا ایک منٹ ٹھہرنا، وہ زبان پہ بات آ گئی۔ اکرما تھا نا ابو جہل کا بیٹا، اکرما یا اکرما دونوں ہی نام ٹھیک ہیں، اکرما، تو وہ حالت اسلام میں نہ تھے، تو ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو اچانک حضور کے سامنے آ گیا، نظر پڑ گئی، چپ بیٹھے ہو، نظر پڑ گئی۔ جب نظر پڑی نا تو فرمایا اکرما تو آگ کے قابل نہیں، اکرما تو آگ کے قابل نہیں، کیوں مسلمانوں میں تو شامل نہیں؟ جیسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا۔ والد گرامی رحمہ اللہ یوں پڑھا کرتے تھے، حضرت اکرما کا اسلام لانا، نظر پڑ گئی یار کی،
اب اکرما کی بھی نظر پڑ گئی، حضور کا چہرہ تسلی سے دیکھ لیا، اب آنکھوں میں چہرہ ہے، آنکھوں میں چہرہ ہے، آنکھوں میں محبت کہتے ہی اسے ہیں، آنکھوں میں چہرہ ہے، اپنی آنکھیں مل رہا ہے کہ نہیں میں نہیں کلمہ پڑھوں گا، میں باپ دادے کا دین نہیں چھوڑوں گا، جا کے اپنے بت کے سامنے بیٹھ گیا، میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، میں یہ بھولنا چاہتا ہوں، میں یہ بھولنا چاہتا ہوں، میں یہ بھولنا چاہتا ہوں۔ جب کہا میں بھولنا چاہتا ہوں، بت میں سے آواز آئی، اکرما بھولنا ہے تو ہم کو بھول، کملی والا تو خدا کا ہے رسول۔ اکرما بھولنا ہے تو ہم کو بھول، کملی والا تو خدا کا ہے رسول۔ سبحان اللہ تو کہو نا یار۔ اکرما نے کہا نہیں میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، خیال کیا مار دوں گا، اپنی جان ختم کر دوں گا، پر کلمہ نہیں پڑھنا۔ جا کے نا دریا میں چھلانگ لگائی، جب یہ دریا میں چھلانگ لگائی نا، آواز آئی دیکھ اے دریا اسے مت غرق کر، کیوں پڑ گئی ہے یار کی اس پر نظر۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ یہ محبت ہے، محبت ہو تو یار دل میں ہونا چاہیے، محبت ہو تو یار کی نظروں میں رہنا چاہیے، جب بھی یار کی عزت کا معاملہ آ جائے کٹ جاؤ۔ یہ محبت کا فلسفہ ہے، اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔